بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہے 3 اکتوبر 2025 فرائیڈے، اور آج ہم ٹریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج نیوز بھی آ رہی ہے نان فارم پے رولز 8:30 کو، تو آج مارکیٹ تھوڑا سلگش رہے گا کیونکہ جب نیوز آتی ہے تو مارکیٹ نیوز کا ویٹ کرتی ہے۔ خیر وہ تو نیو یارک سیشن میں آ رہی ہے، پر ہم لنڈن سیشن میں ٹریڈ لیتے ہیں 15 منٹ میں۔ تو فی الحال ایسا لگ رہا ہے آرڈر بلاک بنے گا، اور جو ہے فیئر ویلیو گیپ کے اوپر دوسری فیئر ویلیو گیپ بنی ہے، تو یہ بی پی آر بھی ہے، تو یہ بھی اچھی ہے بی پی آر، تو یہ ہمیں بلش ٹریڈ دیتی ہے۔ جب یہ انگلف ہوگا یہ ریڈ کینڈل، تو پھر یہ ایک آرڈر بلاک بن جائے گا، پھر ہم اس سے بائی ٹریڈ لیتے ہیں، اور جو 0.5 یا 0.25 جو ریڈ لائن دکھ رہا ہے آپ کو، ہم یہاں تک ہولڈ کر سکتے ہیں، یا بائی سائڈ لیکویڈیٹی ہے۔ اور اس سے کس طرح جو مارکیٹ نے ریجیکشن پھر سے لے لیے، اور کل جو یو ایس شٹ ڈاؤن آئی تھی تو یہ بیرش موو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، اور ڈسکاؤنٹ میں بھی پرائس آئی ہے، اور پھر بلش موو دیا ہے ہمیں 0.75 لیول تک۔ تو میں نے 1 اکتوبر کو بتایا تھا کہ یہاں تک آ جائے گا، پر وہ اس دن پرائس بلش رہی، اور پھر 2 اکتوبر کو 0.25 تک پرائس آ گئی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک بائی ٹریڈ لیں گے، کیونکہ پرائس نے جو ریجیکشن دی ہے وہ کلیئر ہے بھی کہ وہ بلش ہی جائے گا، اور یہ یو ایس شٹ ڈاؤن تو بی پی آر سے کس طرح اوپر باڈی کلوزنگ دے رہی ہے، اور آرڈر بلاک بھی ساتھ بن رہا ہے، تو اس آرڈر بلاک سے ہم انٹری لینے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ویٹ کرتے ہیں، اچھی جا رہی ہے اوپر، اور یہ بھی ایک آرڈر بلاک ہے، سیریز آف ڈاؤن کلوز کینڈل، یہ بھی ایک آرڈر بلاک بن جائے گا۔ اور آرڈر بلاک جب ایف ای جی کے ساتھ مل جاتا ہے تو ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ دیتا ہے ہمیں، جس طرح یہ بی پی آر کے ساتھ ملا ہے ابھی۔ تو فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ آفٹر 2 AM، تو یہ ہے، پہلے میں فیئر ویلیو گیپ سے ٹریڈ لیتا تھا جو بھی فرسٹ پریزنٹڈ بنتی، پھر بعد میں مینیپولیشن اور یہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد تھوڑی نالج اور بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ بھی ایک آرڈر بلاک بنا ہے 1 منٹ میں، تو پرائس شاید ایک بار فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ تک آ سکتی ہے پھر سے، لیکن جو بلشنس ہمیں نظر آ رہی ہے 0.02 لاٹ کے ساتھ ہم نے ٹریڈ لی ہے، آلموسٹ 1.5 رسک ہم نے لیے اکاؤنٹ ایکوٹی کے حساب سے، اور ہم 1:2 کے ساتھ یہ ٹریڈ لیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ابھی اوپن کی ہے، اگر پرائس فردر ڈاؤن آتی ہے تو پھر ایک اور انٹری دے گئے ہمیں۔ میں بس آرڈر بلاک کے اوپننگ سے نہیں، بس ہائی سے ٹریڈ ڈائریکٹ اٹھا لیتا ہوں ایکسٹریم بلش کنڈیشنز میں۔ فی الحال تو پرائس سلگش ہے، میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے انٹری نہیں ملی تو پھر اور میں موو مس کر جاؤں گا، تو اس لیے میں ہائی سے آرڈر بلاک کے ہائی سے بس ٹریڈ اٹھا لیتا ہوں، اور اگر بعد میں یہ مجھ پر ڈاؤن بھی آئی تھوڑی سی، تو پھر میں فردر بائی کر دیتا ہوں۔ 0.75 لیول تک پرائس آئی، اور پھر سے 0.75 تک تو نہیں آئی، پر ایک ریجیکشن دی ہے ہمیں، تو یہ بھی ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے، اور جو پرائس ہے وہ بلش پی ڈی آر ایس کو ریسپیکٹ دے رہا ہے، اور بیرش پی ڈی آر ایس کو جو ہے وہ بریک کر رہا ہے۔ یہ ایک آرڈر بلاک ہے، وہ کس طرح ریجیکشن ملا ہے ہمیں، اور بلش پرائس گئی ہے، تو بھی دیکھتے ہیں پرائس کتنا ڈاؤن آتا ہے۔ یہ آرڈر بلاک کی ہائی ہے، ہم رسک کم کرتے ہیں، ابھی 1:2 کے ساتھ ہم نے ٹریڈ لی ہے۔ ٹریڈ فی الحال سلگش جا رہی ہے، پھر سے ڈاؤن آئی ہے تھوڑی، شاید ایک بار پھر آرڈر بلاک کے 0.5 لیول تک آ جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح 0.5 لیول سے ریجیکشن ملا ہے ڈسکاؤنٹ ویک سے، تو یہ ایک بلش انڈیکیشن۔ ٹرٹل سوپ بائی بھی یہاں سے انٹری اٹھا سکتے ہیں، جب سوئنگ لو فارمیشن ہو جاتی ہے تو یہ ٹرٹل سوپ بائی بھی ہمیں انٹری دیتی ہے۔ پرائس کنسولیڈیشن میں ہے ابھی، تو بھی دیکھتے ہیں کنسولیڈیشن، یہ مجھے پسند نہیں ہوتا، اچھی موو آ رہی ہے، اگر یہ اس ریڈ کینڈل سے اوپر کلوزنگ دے گی تو پھر یہ ڈاؤن نہیں آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس سے ریجیکٹ ہوئی ہے ابھی، ڈسکاؤنٹ وک 0.75 لیول سے ریجیکٹ ہوئی ہے، اوپر کلوزنگ نہیں دے رہی، اچھی گئی ہے ابھی اوپر، گڈ جا رہی ہے، گڈ ہو، یہ تو پھر سے اوپر تو کلوزنگ دے دی ہے۔ ابھی آرڈر بلاک کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح پلے آؤٹ ہوتا ہے، آرڈر بلاک سے ریجیکشن لے رہا ہے بار بار،
پھر سے آرڈر بلاک کے اندر ڈیپ ریٹریسمنٹ 5 منٹ میں شاید یہ پھر سے آرڈر بلاک 0.5 لیول تک آئے. اس سے 0.5 لیول میں نے ڈرا کر دی ہے. یہ جو گرین لائن ہے یہ آرڈر بلاک کا 0.5 لیول ہے. تو یہاں پر ہم بھی دیکھتے ہیں گرین کینڈل تو بنائی ہے 0.75 لیول سے ریجیکشن لیا ہے. یہ جو ریڈ کینڈلز ہے اس سے اوپر میں کلوزنگ چاہتا ہوں تو پھر یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہوگی. ابھی اس سے اوپر ہی رہنا چاہیے پرائس کو. اب یہ اچھا نہیں ہے. آرڈر بلاک جب ایک بار بن جاتا ہے تو پھر یہ اس طرح ڈاؤن نہیں آنا چاہیے تھا. شاید ڈیپ ریٹریسمنٹ فردر کر دے 0.5 لیول تک آ جائے تو یہ بھی آپ کا ایک بلش ٹریڈ بن سکتا تھا. پرائس لگش کوئی خاص مومنٹ نہیں دے رہی, بہت سلو چل رہی ہے کنسولیڈیشن میں. جیسے مجھے کوئک اور فاسٹ مومنٹ اچھا لگتا ہے. 5 منٹ میں بہت 0.5 لیول بہت اچھی جگہ الائن ہوا ہے. تو اس طرح ہم آرڈر بلاکس کو گریڈ کرتے ہیں اور پھر پرائس ریئیکشن نوٹ کرتے ہیں. وکس کو گریڈ کرتے ہیں, آرڈر بلاکس کو, ایفیجیز کو, تو ہر چیز کو ہم گریڈ کرتے ہیں. پھر اس سے پرائس کی جو ریئیکشن ہے وہ ہم نوٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے کہ پرائس بلش جائے گی یا بیرش. تو ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہیے ساتھ ساتھ. اس طرح میں جو ہے کوارٹرنس ڈرا کرتا ہوں, کون سی جگہ سے ڈرا کرتا ہوں. ابھی ایک بار پھر 0.75 لیول تک آئی ہے پرائس. یہ فردر بائی ٹریڈز بلڈ اپ کرتا ہے, مطلب سمارٹ منی کے لیے. مارکیٹ کا سینٹیمنٹ تو بیرش پر شفٹ کر دیتا ہے, مگر جو سمارٹ منی ہے وہ ڈاؤن موومنٹ میں وہ بائی کرتے ہیں, اور جب اپ موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں سیل کرتے ہیں, ڈسکاؤنٹ میں بائی کرتے ہیں اور پریمیم میں سیل کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے. 0.5 لیول کی جو فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول میں نے ڈرا کی ہے تو اس سے اوپر یہ پریمیم زون ہے اور 0.5 کے نیچے یہ ڈسکاؤنٹ ہے. تو ابھی تو پرائس 0.5 لیول تک آئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں پرائس ریئیکشن کیا دیتا ہے اس سے. اگر اس سے ڈاؤن کلوزنگ دیتی ہے تو یہ آرڈر بلاک پر فیل ہو سکتا ہے, اور اگر کلوزنگ اپ دیتی ہے, کلوزنگ تو دے دی ہے اپ, ابھی دیکھتے ہیں. ہاں یہی بلش موومنٹ اب اس سے اچھا ہے کہ اگر یہ ڈاؤن کلوزنگ دے دی تو آرڈر بلاک فیل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر سے ریجیکشن ویٹ کرتے ہیں ڈاؤن کلوزنگ دیتی ہے یا نہیں. پھر ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ ایس ایل ہٹ ہو سکتا ہے. پھر سے ریٹریسمنٹ ڈاؤن آئی ہے. یہ جو باڈیز ہے یہ آپ کو کہانی بتاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں انورژن فیئر ویلیو گیپ کی طرح فی الحال کام کر رہا ہے. آرڈر بلاک بھی ساتھ ملا ہے تو ہائی پروبیبلٹی بائی سگنل ہمیں دیتا ہے. تو اگر میں کنفرمیشنز کا ویٹ کرتا ہوں, کیونکہ جب آپ کنفرمیشنز کا ویٹ نہیں کرتے تو اکثر آپ مینیپولیشن میں پرائس آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے. تو اس لیے میں کنفرمیشن دیکھتا ہوں کہ کیا بائی ابھی سٹرونگ ہے یا نہیں. بعد میں جب آپ ٹریڈ لیتے ایس ایل زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن ڈائریکشن کلیئر ہوتا ہے. تو میں ایک اور انٹری لوں گا اگر پرائس نے جو یہ ایف ای جی میں نے ڈرا کی ہے, ابھی یہ چھوٹی سی ایف ای جی جو ہے اگر یہ انورس ہو جاتی ہے, انورژن اس کا ہو جاتا ہے تو میں ایک بائی انٹری لوں گا, چھوٹی سی انٹری. اچھا موو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. گڈ. ایک اور انٹری میں نے لے لی ہے. یہ جو انگلف ہوا ہے ریڈ کینڈلز جو انگلف ہوئی ہے یہ لاسٹ 3 ریڈ کینڈلز. تو بلش موومنٹ سے پہلے جو لاسٹ 3 ریڈ کینڈل سے انگلف ہوئی تو میں نے اس سے بائی انٹری لے لی ہے. یہ ابھی ایک آرڈر بلاک بنا ہے اور ساتھ ہی سٹاپ لاس سے جو ہے جو ابھی سوئنگ لو بنی ہے اس پر میں نے ابھی سٹاپ لاس لگا ہے. 3.5 USD ہماری سٹاپ لاس ہے اور 1:2 کے ساتھ ہم 7 USD پروفٹ رکھتے. تو اس طرح آپ جو ہے ابھی ہماری وہ پہلی ٹریڈ ہے وہ لاس میں چل رہی ہے, پر ہم نے جو دوسری انٹری لی ہے تو وہ ابھی اتنی لاس میں تو نہیں ہے. ہمارے بروکر نے ہمیں جو ہے وہ بہت اوپر دے دیا ہے. ہماری بائی اسپریڈ اس بروکر کا زیادہ ہے یار, تو اسپریڈ کا کچھ کرتے ہیں. یہ جو ریلیٹیو ایکولائز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک تو یہ ٹریڈ بن سکتا ہے, اچھی ٹریڈ ہے. شارٹ آپ نوٹ کر سکتے ہیں 15 منٹ کینڈل ابھی 3 منٹ سے اس میں ابھی ایک کلوز
ہوگی تو پھر یہ بہت اچھی انڈیکیشن ہے کہ یہ باڈیز تھن ہو گئی. یہاں پر انورژن فیئر ویلیو گیپ سے ڈائریکٹ ریجیکشن لے لی اور 15 منٹ میں باڈیز تھن ہو گئی, تو پھر یہ بلش فردر ہمیں سگنل بلش ملتا ہے. یہ جو ہے انڈیکیٹرز آپ کے مینول, یہ کوئی اسٹوکاسٹک یا RSI یہ ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کہ بھائی ایسے لیے پیور پرائس ایکشن اور سمارٹ منی کنسپٹ کے ساتھ ہم نے اپنے لیے لب جب بنایا ہے. ICT کے بیس پر ہم یہ انٹریز لیتے. مائیکل کو آپ جانتے ہی ہوں گے, تو میں نے اس سے مینٹورشپ کی ہے. یوٹیوب پر اس کا چینل ہے دا انر سرکل ٹریڈر جو ہے, اس پر اس کے سارے لیکچرز ریکارڈڈ پڑے ہیں, تقریباً 700-800 سے زیادہ ویڈیوز ہے, تو اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, اس سے سیکھ سکتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتا, یہ بس باتیں ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میرے لیے تو یہ کام کر رہا ہے. پتہ نہیں ان کے لیے کیوں کام نہیں کر رہا. چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے اور سیکھیے, ڈیپ اسٹڈی کرے تو پھر آپ کے لیے بھی کام کرے گا انشاءاللہ. اگر آپ سیکھ بھی لے لیکن آپ کی جو نوٹس والی بک ہے وہ آپ کی خالی ہے, تو پھر یہ مت سیکھے, کیونکہ اتنے نوٹس بنانے پڑتے ہیں, اتنے ایک چیز ایک کینڈل کو نوٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ بتا سکتے کہ یہ آرڈر بلاک ورک کرے گا, یہ FG ورک کرے گی, یا اس کا انورژن فیئر ویلیو گیپ یہ بنے گی. تو پہلے جب میں فیئر ویلیو گیپ دیکھتا تو میں سمجھتا کہ بس یہ یہاں سے اگر بلش بنتی تو میں کہتا کہ بس یہاں سے بائی کرو, اور بیرش بنتی تو میں کہتا کہ سیل کر لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس کا انورژن لیکویڈیٹی جو ہے ابھی مارکیٹ بائی سائڈ لیکویڈیٹی لے گی یا سیل سائڈ. اچھا, میں نے جو ٹریڈ بتائی تھی وہ بائی سائڈ والی, کہ آپ یہاں تک ٹریڈ لے سکتے ہیں. جو بائی سائڈ لیکویڈیٹی بہت کلیئر بنی تھی 1 منٹ میں, تو وہ ہماری ٹری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مارکیٹ نے اس کو بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو لے لی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کا جو بریڈ اینڈ بٹر سیٹ اپ ہے, تو یہ بھی آپ کا ایک ماڈل بن سکتا ہے. بہت چھوٹی سی ٹریڈ, اور آپ اپنا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے اپنے لیے آپ اس سے پروفٹ لے سکتے. اپنا دن کا کوئی ٹارگٹ رکھے کہ میں اتنا % اکاؤنٹ بڑھاؤں گا, تو پھر آپ اس سے نکل جاتے کہ میں ایک دن میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ 100% انکریز کروں گا یا 200. تو آپ فل مارجن والی کانسیپٹ سے جو ہے ٹریڈ نہیں کرتے. فل مارجن کا جو آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, تو اس سوچ سے آپ نکل جاتے ہیں. پھر آپ پروفیشنل ٹریڈنگ میں انٹری لیتے. پروفیشنل ٹریڈنگ یہی ہے کہ 1% یا 2% یا 5% رسک لے آپ, اور آپ اس کا جو ہے ریشو کے حساب سے 5% پہ 10% بنائے, انکریز کرے اکاؤنٹ کو, یا 1% رسک لی ہے تو 2% انکریز کر. تو یہ اس طرح کام کرتا ہے. یہ آپ ایک دن میں کسی نے بھی اتنی ترقی نہیں کی ہے. یہ سالوں کی محنت ہوتی ہے. آپ کو اس طرح دن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ لوز کر دیتے ہیں, پھر سے آپ ایک ویک پروفٹ میں رہتے, دوسرا ویک آپ اس کو لوز کر جاتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ایک منتھ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں لیکن پروفٹ 0 ملتا ہے, تو سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے. صبر, پیشنس. پرائس ابھی پھر سے ایک رینجنگ میں جا رہی ہے. یہ نیوز کی وجہ سے شاید یہ ڈاؤن کلوزنگ اب مجھے پسند نہیں آ رہا. ایک بار جب پرائس اوپر چلی جائے تو پھر اسے نیچے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو لیکوڈیٹی وائڈز ہے تو اسے فل کرنا بھی ہے, تو اس لیے پرائس کو بھی اوپر ہی رہنا چاہیے. جو بلش موومنٹ میں جو ڈاؤن موومنٹ آتی ہے تو اس میں اسمارٹ منی بائی کر, وہ اپنے ٹریڈز ایک ہی ساتھ پلیس نہیں کر سکتے. اس کے لیے وہ لیکوڈیٹی جنریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹریڈز پلیس کر سکے لیول پر. ایک آرڈر بلاک تک ایک بار آتی ہے, دوسری بار تو اس طرح وہ اپنی ٹریڈز پلیس کر, اور مارکیٹ میں مینیپولیشن بھی کر لیتے ہیں اور اپنے ٹریڈز بھی پلیس کر لیتے ہیں. پھر اس کے اپوزٹ ریئیکشن جو ہے وہ دیتے ہیں. تو بھی فی الحال تو مارکیٹ رینجنگ میں ہے. پرائس ایک بار پھر سے 15 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ. اگر یہ فردر ڈاؤن کلوزنگ دے ہمیں تو پھر ہم ٹریڈ کلوز کریں گے کہ پھر مارکیٹ کا سٹرکچر شفٹ ہو جائے گا. لیکن ریئیکشن اچھا ملا ہے ہمیں 0.2
0.75 سے 0.5 تک آلموسٹ آئی تھی پرائس اور پھر ریجیکشن. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے جو شفٹ کرتا ہے بیرش. اتنی بڑی ڈاؤن بیرش کینڈل بنائی ہے اور پھر سے ایک انگلف کیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو اوپر پھر سے ایک ریزسٹنس بنا ہے تو لوگ سیل کرتے ہیں اور سمارٹ منی یہاں پر بائی کرتی ہے. یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے بائی سائڈ لیکوڈیٹی بہت کلیئر ہے. 15 منٹ کلوزنگ تو دے دی ہے اور بہت اچھی 0.75 لیول سے اوپر جو ہم نے ڈسکاؤنٹ پہ گریڈ کی. ایک بار پھر ڈاؤن آئی ہے پرائس. بوڈیز ہے یہ آپ کو ریئل کہانی بتاتی ہے. انورژن میں بار بار ٹیپ ہو رہا ہے اور جو اسمال سی انورژن میں بار بار ٹیپ ہو رہا ہے. اگر ان 15 میں یہاں سے ڈاؤن کلوزنگ دیتی تو پھر اسٹرکچر شفٹ ہو جاتا مارکیٹ. ابھی یہی موو میں چاہ رہا تھا کہ بس پرائس ابھی فردر ڈاؤن نہ آئے مجھ پر، لیکن پرائس پھر بھی ڈسکاؤنٹ میں آئی اور پھر یہ بلش موو دیا ہے. یہی بلش موو میں چاہ رہا تھا. ابھی مارکیٹ نے اپنا جو ہے ڈائریکشن وہ بتا دیا ہے کہ بلش ہی جائے گا. آرڈر بلاک بھی بنا ہے کس طرح آرڈر بلاک میں ٹیپ ہوا پرائس پھر سے ریجیکٹ ہو رہا ہے. تو پرائس فریکٹل ہے. 1 منٹ کا جو ٹائم فریم ہے وہ 15 منٹ میں وہی پرائس جو ہے وہی کریکٹرسٹکس شو کرتا ہے. ڈیلی ٹائم فریم میں بھی وہی کریکٹرسٹکس اور ویکلی منتھلی میں بھی. لیکن صرف اس کا الائنمنٹ ضروری ہے کہ آپ ٹائم فریم الائنمنٹ کر سکے. جس طرح میں نے وہ انورژن 5 منٹ میں انورژن بنی ہے ہماری اور 15 منٹ میں آرڈر بلاک، تو انورژن سے بائی انٹری لے سکتے، آرڈر بلاک سے بائی انٹری لے سکتے. تو اس طرح الائنمنٹ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اور پھر جو 1 منٹ میں کنفرمیشن دیا ہے ہمیں تو یہ بھی، تو یہ سارے ٹائم فریم الائنمنٹ ہے اور یہ ہمیں ساری یہ ٹائم فریمز ہمیں ایک ہی کہانی بتا رہی ہے کہ پرائس بلش جائے گا. تو بگنرز کے لیے یہ سب سے بڑا مشکل چیلنج ہوتا ہے کہ ٹائم فریم الائنمنٹ وہ نہیں جانتے اور جب بھی مارکیٹ 1 منٹ میں اسٹرکچر شفٹ کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بس بیرش میں اسٹرکچر شفٹ ہوا ہے تو ابھی سیل انٹری لیں گے اور پھر وہ اس کا ایس ایل پہ ایس ایل ہٹ ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. میں تو سب کچھ سیکھ رہا ہوں اور اسے اپلائی بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ جو کانٹیکٹس ہے یہ بھی بنانا ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ کے کانٹیکٹس کو سمجھ سکے کہ مارکیٹ کا جو ارادہ ہے وہ کیا ہے، مارکیٹ کہاں تک جائے گی. اس پر سوچنا پڑتا ہے نا. تو اب انٹیسپیشن والی سکل جو ہے، انٹیسپیٹری سکل کہ پرائس ادھر تک جائے گی اور ادھر تک، اور پھر اس کو نوٹ کرنا. یہ نہیں ہوتا کہ بس ٹریڈ ضروری ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ ٹریڈ لے. انٹیسپیٹری سکلز بنائے اپنی کہ پرائس انٹیسپیشن کرے، پریڈکشن جو ہے کہ پرائس ادھر تک جائے گی اور اس سے ریجیکشن لے گی اور پھر اس کو نوٹ کرنا. اور جب آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو ٹریڈ میں آپ سیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے بگنرز کو یہ ایڈوائس ہے کہ ٹریڈ مت لے، بس مارکیٹ کو نوٹ کرے اور ایک جو ہے مارکیٹ کے بارے میں کیوریس رہے کہ میری جو انڈیکیشن ہے اس کے مطابق جا رہی ہے یا میری جو پریڈکشن ہے اس کے مطابق گئی ہے یا نہیں. اگر گئی ہے تو کیا ریزنز تھے جو میں سوچ رہا تھا، اس کو نوٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر نہیں گئی ہے تو اس کے کیا ریزنز ہے. تو جب آپ اس طرح ٹرائل بیس پر، ٹرائل اینڈ ایرر کے بیس پر جو اپنا انٹیسپیٹری سکلز بناتے تو مارکیٹ پھر فیوچر میں آپ اس کے گرو بن جاتے اور پھر اپنے ٹریڈز خود لیتے، نہ کہ کسی سگنل سروس پر پرووائڈر پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں. اچھا، ہماری ٹریڈ ابھی جاری ہے ہماری ٹی پی تک، تو ابھی اس کو ہم سیکیور کریں گے انشاءاللہ. اور مارکیٹ میں ہمیں بس چھوٹا سا موو چاہیے ہوتا ہے، بریڈ اینڈ بٹر سیٹ اپ. ہمیں پہلے میں ایسا کرتا کہ پورا موو کیپچر کرنا چاہتا. بعد میں نے جو ہے رسک ریوارڈ ریشوز کے بارے میں اسٹڈی کیا اور اس کو پڑھا کہ کس طرح ہم ایک ہی موو میں مارکیٹ کیپچر نہیں کر سکتے. اس کو بس چھوٹے چھوٹے موو جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے یا سمندر بن جاتا ہے. تو اس طرح مارکیٹ سے ہم ایک قطرہ روزانہ ڈیلی بیسس پر کنسسٹنٹ رہ کر ایک قطرہ لیں گے اور انشاءاللہ پھر ایک اس طرح سمندر بنے گا. تو یہ سفر ہے، ہم آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اس کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے اپنا رسک فردر ریڈیوس کر دیا ہے. اپنے آج کیا سیکھا، انورژن فیئر ویلیو گیپ، آرڈر بلاک، یہ تو میں تقریباً 2 دن سے بس اس پر ہی ٹریڈز لے رہا ہوں. بی پی آر اور سیشنز کے بارے میں بھی پڑھیں، کیونکہ جو ہماری ٹریڈ ہے وہ سیشنز میں ہی ہمیں ملتی ہے. پرائس پھر سے سلیگش جا رہی ہے. پرائس
پھر سے فیجی میں ٹیپ ہوا ہے اور ایک رینجنگ میں چلی گئی. USD پر نظر دوڑے تو میں نے لانگ ٹرم میں 2 ٹریڈز لیے ڈیلی ٹائم فریم میں FEG اور آرڈر بلاکس سے، اور وہ بھی پھنس گئی ہے، ابھی سٹک ہو گئی ہے. یہ بھی ایک آرڈر بلاک بنا ہے، اس طرح ریجیکشن مل رہا ہے ہمیں. FEG سے ریجیکشن ہونے کے بعد یہ بھی آرڈر بلاک بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں ہماری ٹی پے دے دے گا. چلو نا بھائی، تھوڑا سا رہتا ہے، ایک ٹریڈ ہمارا کلوز ہو جائے گا. پرائس لگش جا رہی ہے، سلگش. میں نے ٹریڈز فردر FEG سے ڈاؤن سیکیور کر دی ہے پروفٹ میں. اچھا، جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، میں بس اپنے ٹریڈ اس ہائی تک ہولڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ جائے گی، پر میں اس ٹینشن سے بھی نکل جاؤں کہ میرا ٹریڈز کا کیا ہوگا. تو اس لیے میں بس ٹریڈز پروفٹ ہم کم کرتے تاکہ ہم ایزیلی نکل سکے. ابھی پرائس تھوڑی سلگش ہے تو اس لیے بس ٹریڈ سے ہم نکل سکے. ابھی جب آپ ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں تو پھر آپ ٹینشن سے انٹراڈے میں جب تک آپ کا ٹریڈ کلوز نہیں ہوتا تو بہتر تو یہ کہ شارٹس پر بیٹھے رہے. لانگ ٹرم میں تو پھر آپ گھومے پھرے، وہ تو پھر ڈیز کی بات ہوتی ہے یا ویکس کی، اور اس میں تو انٹراڈے میں تو چھوٹی سی ٹریڈ ہم لیتے ہیں تو اس لیے ہم ٹریڈ سے پھر نہیں اٹھ سکتے. اس چارٹ کو مسلسل اینالائز کرنا ہوتا ہے. ہم نے آج تقریباً 2 گھنٹے ویٹ کی ہے تو انشاءاللہ بس ہمیں تھوڑی سی پروفٹ ملے. بریڈ اینڈ بٹر سیٹ اپ بھی اسے کہہ سکتے، ہماری جو روزی روٹی ہے اس سے نکل جائے. بس ہمیں ابھی ہماری جو ٹی پی ہے وہ ہٹ ہونے والی ہے تو الحمدللہ سے ہماری ٹی پی ہٹ ہو گئی ہے اور ہمارے اکاؤنٹ آلموسٹ 5% انکریز ہوا ہے. 1000 سے 1050 تک ہم نے بڑھا دیا ہے. گڈ بائے، بائے بائے، گڈ لک، گڈ ٹریڈنگ.